بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کلاسیفیکیشن آف ایکوا کلچر۔ ایکوا کلچر کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے؟ ایکوا کلچر کی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مین ٹائپس ہے۔ میرائن واٹر میں جو ایکوا کلچر ہوتا ہے اسے میری کلچر کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس جو ہے وہ بریکش واٹر میں ایکوا کلچر ہوتا ہے اسے بریکش واٹر ایکوا کلچر، اور فریش واٹر میں ایکوا کلچر ہوتا ہے اسے فریش واٹر ایکوا کلچر کہتے ہیں۔ واٹر کو ہم اس کی سیلینٹی کی بیس پہ جو ہے وہ فریش واٹر، سی واٹر اور بریکش واٹر میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو سی واٹر جو ہے وہ میرائن واٹر بھی اسے کہتے ہیں، میری جو اور فریش واٹر جو ہے اس کی سیلینٹی سب سے کم یعنی 128 ppm تک اگر ہوگی سیلینٹی کسی واٹر کی تو ہم اس کو کہیں گے یہ فریش واٹر ہے۔ اگر جو ہے وہ سیلینٹی جو ہے وہ 30 سے 35,000 ppm تک ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے یہ جو ہے وہ سی واٹر ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان میں یعنی 18,000 سے لے کر 20,000 تک ppm تک اگر کسی واٹر کی سیلینٹی ہے تو ہم اس کو بریکش واٹر کہیں گے۔ اور جو فریش واٹر ہے اس میں مزید 3 طرح کی ٹائپس آ جاتی ہیں، انٹینسیو ہے، سیمی انٹینسیو ہے اور ایکسٹینسیو ایکوا کلچر ہے۔ میری کلچر کی بات کریں تو کلٹیویشن، مینجمنٹ اور ہارویسٹنگ میرین آرگینزم ان دیئر نیچرل انوائرمنٹ۔ اگر ہم نیچرل انوائرمنٹ میں ہی کسی آرگینزم کو جو ہے وہ وہاں پہ انکلوئر لگا کے کوئی پینز وغیرہ یا بیز وغیرہ لیگونز ہیں انہی میں اگر جو ہے وہ اس کی نیچرل کنڈیشن میں ہی فش کو کلٹیویٹ کریں، اس کو مینیج کریں اور اس کو ہارویسٹ کریں تو اس کو ہم کہیں گے یہ میری کلچر ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایسچورائن، بریکش، کوسٹل، آف شور واٹرز انکلوڈ ہیں۔ ایسچوریز بنا کے بریکش اور کوسٹل ایریاز ہمارے پاس جو ہیں، آف شور واٹرز جو ہیں ہمارے پاس یعنی پانی کی ٹائڈس کے تھرو دور دور تک جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے سی میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ آف شور واٹر کو جو ہے وہ گڑھے کھود کے وہاں پہ جمع کر لیا جاتا ہے اور فش جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں ہی ایک طرح سے جو ہے وہ گرو کرتی ہے۔ کنفائنڈ ٹو کوسٹل واٹر ایریا بیکاز لائٹ پینیٹریشن کین ناٹ پاس اینڈ مور پریشر اکر۔ یہ میری کلچر جو ہے اس کے کچھ اب ڈس ایڈوانٹیج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری کلچر اگر ہم نیچرل واٹر میں کرا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ میری کلچر کے لیے کوسٹل واٹر کو اس طرف ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکتے اگر کیونکہ ڈیپتھ انکریز ہو جائے گی تو زیادہ پریشر بلڈ ہوگا، آکسیجن کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہاں پہ ڈیپتھ میں، تو آکسیجن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی ایز سچ فشز کو۔ ان انکلوژن سچ ایز پینس، ٹینکس اور چینلز یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم میری کلچر کروا سکتے ہیں۔ پینز لگا لیتے ہیں، ٹینکس بنا دیتے ہیں یا پھر چینلز وغیرہ میں میری کلچر کروا سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں میری کلچر کو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ امپلائمنٹ کا سورس ہوگا یہ کوسٹل کمیونٹیز کے لیے، اور انکم کا سورس بھی ہوگا، لوگ جو ہے وہ ان کو روزگار ملے گا جو کوسٹل ایریاز کے قریب رہتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ آگے دیکھ لیتے ہیں جناب میری کلچر جو ہے اس کی گروپنگ فردر ہوئی ہے۔ میری کلچر کتنے طریقوں سے مزید کیا جا سکتا ہے؟ سبسٹریٹ سسٹم ہے، سی واٹر پونڈز ہیں، کیجز ہیں، انکلوئرز ہیں، ٹینکس ہیں۔ سبسٹریٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ سارا 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ سبسٹریٹ سسٹم جو ہے اور اس میں آرگنیزم کو جو ہے وہ سبسٹریٹ پر کوئی نہ کوئی سبسٹریٹ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہہ لیں ایک سہارا دیا جاتا ہے آرگنیزم کو اٹیچ ہونے کے لیے۔ ورٹیکل بیڈز اور روپس یا تو ورٹیکل ہوتے ہیں یا ہاریزونٹل ہوتے ہیں۔ ورٹیکل بیڈز بنا دیے جاتے ہیں روپس یا پھر روپس رسیاں لگا دی جاتی ہیں، کچھ اس طرح سے بنائی ان کی جاتی ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ بالکل جال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اینکرڈ فلوٹس اور فکسڈ اسٹرکچر ٹو گرو ینگ آرگنزم، اگر ینگ آرگنزمس نے گرو کرنا ہے تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایسے فلوٹس استعمال کرتے ہیں یا پھر فکس اسٹرکچر لگا دیتے ہیں ان سبسٹریٹس کے ساتھ کہ یہ ایک ہی جگہ پہ فکس رہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سبسٹریٹ کہاں لگائے جاتے ہیں؟ بیس یا ریور کے ماؤتھ کے پاس ہم لگاتے ہیں۔ بیس کیا کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جو جس میں جو ہے وہ 3 طرف سے جو ہے وہ سمندر کا یہ ایک ایسا ایریا جس میں 3 طرف سے وہ کلوز ہو، ایک سائڈ اس کی اوپن ہو جیسے واٹر انٹر ہو رہا ہو، اس کو ہم بے کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ سبسٹریٹ سسٹم میں کن کے لیے سوٹیبل سبسٹریٹ سسٹم؟ اوئسٹر، مولسک اور سی ویڈس کو کلچرنگ کروانا ہو تو سبسٹریٹ سسٹم سوٹیبل ہے۔ او ایم ایس سے یاد کر لیں، او ایم ایس جو ہے وہ او سے اوئسٹر ہے، مولسک ایم سے ہے اور سی ویڈ ایس سے ہے۔ آگے جو ہے وہ یہ کچھ میری کلچر پونڈ کا دکھایا گیا ہے کہ میری کلچر پونڈ کیسے بناتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آگے سی واٹر پونڈس کو۔ ان سی واٹر پونڈ میری کلچر فش آر ریزڈ ان پونڈز وچ ریسیو واٹر فرام دا سی۔ سی واٹر پونڈ میری کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ فش کو گرو کروایا جاتا ہے پونڈس میں
اور جو ایسے پونڈس میں جہاں پہ سی سے واٹر آ رہا ہے، پانی سمندر سے آئے گا اور سمندر کے قریب جو ہے وہ یہ پونڈس بنائے جاتے ہیں. دس ہیز دا بینیفٹ دیٹ دا نیوٹریشن لائک مائکرو آرگنزم پریزنٹ ان دا سی واٹر کین بی یوزڈ. اس کا مطلب کہ جو واٹر آ رہا ہے سی سے پونڈ تک، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ فوڈ بھی لا رہا ہے، مائکرو آرگنزم لا رہا ہے، وہی جو نیچرل فوڈ ہے فش کی. تو دس از اے گریٹ ایڈوانٹیج اوور ٹریڈیشنل فش فارمز. ٹریڈیشنلی جو ہم پونڈ بناتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہم واٹر دیتے ہیں خود اور خود فیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی نسبت یہ جو ہے وہ سستا پڑے گا. اس طرح سے یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ٹائڈس میں بھی ہارڈن ٹو گرو اور رینیو دا واٹر ان پونڈز. یہ ان پونڈس میں جو واٹر رہتا ہے وہ ٹائڈس کے ساتھ آتا ہے. ٹائڈس جو ہے وہ بازو کا جو ہے وہ ہم اس پونڈز اس جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پونڈز جو ہے وہ ان تک ٹائڈ کا پانی پہنچ سکے. ہم دیکھتے ہیں ٹائڈ کی رینج کیا ہے، پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو، ٹائڈ کا سائز کیا ہے. یہ نہ ہو کہ ٹائفون آئے اور آپ کا سارا جو ہے وہ ٹائڈس اپنے ساتھ اسٹاک بہا کے لے جائیں. فار پروڈیوسنگ فش اینڈ کرسٹیشینز یہ بیسٹ ہے. پچھلے ہم نے دیکھا تھا کیا تھا، سبسٹریٹ سسٹم تھا وہ OMS یعنی کہ آئسٹر مولسک اور سی ویڈس کے لیے جو ہے وہ بیسٹ تھا. سی واٹر پونڈس جو ہیں ان میں ہم جو ہے وہ فش اور کرسٹیشین کو گرو کرا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس دکھائے گئے ہیں سی واٹر پونڈز ہیں. اس طرح ہم جو ہے وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں ایریا کو، اور اس طرح سی کا واٹر جو ہے وہ ان میں آتا رہتا ہے. اور آگے کیجز ہیں. کیجز آر ریٹیننگ اسٹرکچر. کیج کہتے ہیں پنجرے کو. پنجرا کبھی دیکھا ہے؟ پنجرا جو ہے وہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے. تو اس طرح ہم جو ہے وہ ایک جگہ کو انکلوز کر دیتے ہیں کہ وہ چاروں سائڈ سے بند ہو جاتی ہے. پولز اور اسٹیکس ڈریون انٹو سیڈیمنٹس آف شیلو واٹر لیکس اوشن اینڈ بیز ود نیٹس اسٹریچڈ اراؤنڈ دیم. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ڈنڈے وغیرہ لیتے ہیں، ان کے گرد نیٹ اس طرح اوپر نیچے چاروں سائڈوں سے لپیٹ دیتے ہیں اس کو نیٹ سے، تو اس طرح ایک جال سا بن جاتا ہے جس کو ہم کیج کہتے ہیں. دیز آر یوزڈ ورلڈ وائڈ فار ریئرنگ آف فش اینڈ ان سم کنٹریز فار انورٹیبریٹ کلچر. زیادہ تر اس کو فش کلچرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ کنٹریز کو انورٹیبریٹ کلچر جیسا کہ شریمپس، کرسٹیشینز، بائیویلز وغیرہ کو بھی گرو کرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسٹاک کو جو ہے وہ فریلی سوئمنگ رکھا جاتا ہے ود ان فلیکسیبل اور فکسڈ کیجز. چاہے فلیکسیبل کیجز ہوں یا فکسڈ کیجز ہوں، دونوں کے فلیکسیبل کیجز کب ہوں گے؟ جب ہم فلوٹس کے ساتھ کیج کو باندھ دیں گے تو وہ فلیکسیبل ہوگا، کہیں بھی جا سکتا ہے. کیج جو ہے وہ موویبل ہوتا ہے. کیج فکس. اور اگر ہم فکس کیجز کی بات کریں تو وہ پولس کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، کوئی جو ہے وہ سہارے ہم نے جو اس کو دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے. تو کانسٹنٹلی اس میں واٹر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، چینج کانسٹنٹلی ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے پونڈ میں جو ہے وہ یوٹروفیکیشن کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. دیز کیجز کنٹین سالٹ واٹر فش فار ریئرنگ. یہ جو ہے کیجز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ سالٹ واٹر فش جو ہیں ان کو گرو کروایا جائے، ان کو فیڈنگ اور ان کو فیڈ کروایا جائے. لیکن ان کی بریڈنگ یہاں پہ نہیں ہوتی. اونلی سی بریم فش ان جاپان جو ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جاپان میں سی بریم فش جو ہے وہی نیٹ کیجز میں جو ہے وہ بریڈ کرتی ہے. یہاں پہ بریڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ بریڈنگ کا کیا ایشو ہے؟ بریڈنگ کا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ کیجز ایگز جو ہوتے ہیں بہت ساری فشز کے، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اڈہیسو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر یہاں پہ کیجز میں مسلسل پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ تو فرٹیلائزیشن ہی نہیں ہوگی. سارے کے سارے ایگز جو ہیں وہ واٹر اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا جیسے ہی واٹر کا فلو ہوگا. اس وجہ سے یہ کیجز دکھائے گئے ہیں کہ کیجز کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طرح سے لگائے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر سے بھی کور ہیں، ارد گرد سائڈوں سے اور نیچے سے بھی ایون کور ہوتے ہیں. انکلوئرز ہیں. انکلوئرز کہتے ہیں باڑے کو. جیسے ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ بڑے جانور ورٹیبریٹس ہیں ان کو اگر رکھنا ہو، ان کی فارمنگ کرنی ہو تو ہم باڑا لگا دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انکلوئرز جو ہیں یہ فش کو جو ہے وہ ریئر کروانے کے لیے، گرو کروانے کے لیے ہم باڑا لگا دیتے ہیں سمندر کے اندر ہی. این ایریا آف لینڈ دیٹ از سراؤنڈیڈ بائی وال اور فینس اینڈ دیٹ از یوز فار پرٹیکولر پرپز. یہ زمین کا ٹکڑا جس کو ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ فینسنگ لگا دی ہم نے، تو اس کو کہتے ہیں یہ انکلوئر ہے. ہولڈنگ کلچریبل ایکویٹک آرگنزم ان کیپٹیوٹی ود ان این انکلوز اسپیس وائل مینٹیننگ آ فری ایکسچینج آف واٹر. اس میں بھی پانی فریلی ایکسچینج ہوتا رہتا ہے. الانگ کوسٹ لائن ویئر دس فش انکلوڈنگ ایریا از فینسڈ آف. یہ کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ فش انکلوڈنگ ایریا جو ہے وہ جس کی ایسا ایریا جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ فش کو گرو، فش ہمیں پتہ ہے یہاں پہ فش موجود ہے،
یعنی ہم پہلے اسٹڈی کرتے ہیں جب تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی جو ہے وہ ڈیپتھ پہ کون سی فش موجود ہے. یعنی ہم کالم فیڈر کو گرو کروانا چاہ رہے ہیں, باٹم فیڈر کو یا پھر سرفیس فیڈر کو, تو ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ کیپٹیوٹی لگا دیتے ہیں اس کے ارد گرد. تو وہاں پہ فینسنگ کر دی جاتی ہے یا پھر نیٹنگ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ اس طرح مثال کے طور پر سامن فش جو ہے اس کو گرو کرانے کے لیے ہم انکلوئرز لگاتے ہیں. نیٹ انکلوئر ایکوا کلچر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جاپان سے شروع ہوا 1920 میں, اور 1950 میں انکلوئر موڈ آف ایکوا کلچر واز انٹروڈیوسڈ انٹو چائنا. 1950 میں یہ جاپان سے یہ سٹارٹ ہوا. جاپان والوں نے اسی وجہ سے سب سے زیادہ ترقی کی کہ سب سے پہلے جو بھی ٹیکنیک ہے, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے یہاں کے ہماری جو ہے وہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ کی ساری کی ساری انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ ہے. ٹرانسپورٹ ہم وہاں سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو 1920 میں سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا. 1950 میں یہ چائنا میں گیا اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ باقی کوسٹل ایریاز میں بھی پھیل گیا. یہ انکلوئرز دکھائے گئے ہیں آپ کو, کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. انکلوئر سیمنٹس کے بھی بنے ہو سکتے ہیں اور مختلف طرح کے مٹیریل کے بنے ہو سکتے ہیں. ٹینکس ہیں تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.